ایک دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا، تاریکی چھائے گی، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ غار سے باہر جائیں گے اور غار سے باہر کی دنیا کا نظارہ کریں گے، اللہ کی بے شمار مخلوقات اور نعمات کا مظاہرہ کریں گے، غور و فکر کریں گے اور اللہ سے راز و نیاز کریں گے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی جوش اور جذبے کے ساتھ انتظار شروع کر دیا کہ رات ہو، تاریکی چھائے اور لوگ حضرت ابراہیم کو غار سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ نہ سکیں۔ اس طرح جیسے ہی سورج غروب ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ پہلے سے ہی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، فوراً سے اپنے غار سے باہر آئے اور اس طرح سے آئے کہ لوگوں دیکھا کہ کہیں لوگ انہیں کوئی باہر تو نہیں ہے، کہیں وہ لوگوں کی نظروں میں نہ آ جائیں۔ جیسے انہیں موقع ملا کہ اب جو ہے یہ صحیح وقت ہے، وہ غار سے باہر آئے۔ جیسے ہی غار سے باہر آئے، سب سے پہلے جو ان کی نگاہ تھی وہ آسمان پر پڑی، تو جیسے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، انہیں یوں لگا جیسے کوئی سیاہ کپڑا ہے اور اس کے اوپر یہ جو ستارے ہیں وہ جگمگاتے ہوئے دیے ہیں، اور وہ دیکھ کر کہنے لگے مرحبا، واہ خدا، تیری کس قدر حسین و جمیل جو ہے تخلیق ہے، آپ نے کس قدر اس سارے نظام کو خلق کیا ہے، نہ ہی ان میں کوئی لچک ہے، نہ ہی یہ نیچے کو گر رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کے بنائے ہوئے مقرر کردہ راستے پر اور سمت میں کھڑے جگمگا رہے ہیں۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر کر ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے کانوں پر شور و غل کی آوازیں آئیں۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ میدان میں، صحرا میں لوگوں کا کچھ گروہ ہے جو کہ آسمان کی طرف مسلسل دیکھتے ہوئے، اور وہ کچھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، ان کی زبانوں پر کوئی ورد جاری ہے اور وہ مسلسل یہی جو ہے عمل سر انجام دے رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رہ نہ پائے کہ وہ شور و غل اس قدر تیز تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کی طرف کھینچے چلے گئے، اور وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آخر یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ ان کی طرف تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہیں، اور پاس کھڑے ہو کے ستارہ زہرا جو کہ چاند کے قریب دیکھا جا سکتا ہے اور بہت ہی جگمگاتا ہوا ہے، اب اس کی جو ہے تعظیم کر رہے ہیں، بڑے ہی احترام کے ساتھ اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ عمل دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ لوگ کس قدر جاہل ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کی پوجا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ جس نے یہ تمام نظام خلق کیا، ان مخلوق کو خلق کیا، اسے یہ بھولے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ اچانک ان جو گروہ میں سے کچھ افراد کا جیسے ہی انہوں نے پیچھے دیکھا حضرت ابراہیم کی طرف، تو ان کی نگاہ جیسے حضرت ابراہیم پر پڑی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظاہری طور پر خود کو یہ ظاہر کیا کہ وہ انہی کے عقیدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ تو خوش ہو گئے کہ ایک نوجوان جو کہ ہمارے مذہب کو قبول کرنا چاہ رہا ہے، وہ ہم سے اتنا زیادہ متاثر ہوا ہے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت ہی اچھے سے استقبال کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ظاہری طور پر ان کی صف میں شامل ہو گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ خدا نہیں ہے جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل ان لوگوں میں ہی کھڑے ہوئے تھے اور یہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ جو ہے ان لوگوں کے گروہ میں سے نہیں ہے، ان لوگوں کے مذہب سے نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہاں یہی خدا ہے۔ اب اچانک کیا ہوا کہ جب ستارہ زہرا آہستہ آہستہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ستارہ زہرا جس کی لوگ اتنی جوش و خروش سے، اتنی تعظیم اور احترام سے پوجا کر رہے ہیں، وہ تو غائب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس گروہ میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، یہ ستارہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا جو ایسی ہستی ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر ٹائم موجود ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا کا ایک اپنا ثابت وجود ہے، یہ حرکت کرتا ہوا آیا اور پھر یہ ختم ہو گیا، تو یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں تمہارے عقیدے سے جو ہے دستبردار ہوتا ہوں، میں تمہارے عقیدے کو نہیں مانتا ہوں۔ ابھی وہ لوگ حضرت ابراہیم سے بحث و مباحثہ کرنے ہی والے تھے کہ وہ فوراً ہی ان لوگوں کے گروہ سے جدا ہو گئے، کیونکہ وہ ذرا بھی ان لوگوں کے بحث و مباحثہ میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، ان لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی انتہائی
इंतहाई अफसुर्दा और गम की हालत में आगे चल ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक और गिरोह है जो वैसा ही अमल सर अंजाम दे रहे हैं जैसे उन्होंने पीछे लोगों को देखा। और ये लोग जो है ये चांद की पूजा कर रहे हैं और चांद को अपना खुदा बनाए बैठे हैं और वो इतना चमक रहा है और ये लोग बड़ी खुश से कह रहे हैं कि देखो किस कदर खूबसूरत है और ये हमारा खुदा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वैसा ही अमल सर अंजाम दिया, आहिस्ता से उनके गिरोह में शामिल हो गए और वैसा ही ज़ाहिरी लिबास पहना कि हाँ मैं तुम्हारे ही गिरोह में शामिल होना चाहता हूँ। उन्होंने इस्तकबाल किया हजरत इब्राहीम का, लेकिन वो इसी टाइम के मुनासिब मौका की उसमें थे कि जैसे ही ये चांद जो है आंखों से ओझल हो तो मैं लोगों के कान में ये बात डालूं कि ये तो खुदा नहीं हो सकता। जैसे ही चांद आंखों से ओझल हुआ हजरत इब्राहीम ने वैसे ही इंतहाई जो है नरम लहजे में और एक बहुत ही अच्छा और मोहब्बत वाला लहजा अपनाते हुए उन लोगों के कानों में कहीं ना कहीं ये बात डाल दी कि ये तो खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा का अपना एक साबित वजूद है, खुदा हर जगह मौजूद है। वो ये नहीं कि रात हुई तो खुदा आ गया और सुबह हुई तो खुदा नहीं है। तो हम आखिर किससे राज़ो न्याज़ करेंगे? अगर दिन में हमें ज़रूरत पड़ी कि हम खुदा को पुकारें तो हम क्या करेंगे? जैसे ही हज़रत इब्राहीम ने ये बात उन लोगों में की तो वाकई उनमें से जो लोग गौर व फिक्र करने वाले थे वो एक दूसरे से कहने लगे कि कहीं ये नौजवान सच तो नहीं कह रहा। आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। हम अपनी अगली वीडियो में ये जानेंगे कि उन लोगों का रद्द अमल क्या था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।